محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قرآن کریم کے سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور تحویل قبلہ کا بیان چل رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیات جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو مسجد اقصیٰ سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیرنے کا حکم فرمایا، تبدیل کیا اور تحویل کر دیا قبلے کو، ان آیات کا بیان چل رہا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 144 سے 144 سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ قد تحقیق کے لیے آتا ہے، قد نرا تحقیق کہ ہم دیکھ رہے ہیں، یقیناً دیکھ رہے ہیں، ہم اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں، قد نرا تحقیق کہ ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب قلب جیسا کہ ہم بتائے ہیں، قلب الٹنے پلٹنے کو کہتے ہیں، تقلب الٹنا پلٹنا جی۔ تقلب وجہ کا، وجہ چہرہ، وجہ کا آپ کا چہرہ، آپ کے چہرے کے الٹنے کو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار پلٹنا، فی السماء آسمان میں، یعنی آسمان کی طرف۔ بار بار نماز کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے، پھر نیچے جہاں پر سجدے کا مقام ہوتا ہے نا، نماز میں نیچے دیکھنا ہوتا ہے، نیچے دیکھتے، پھر اوپر کی طرف دیکھتے، پھر نیچے کی طرف دیکھتے، ٹھیک ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم تحقیق کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار پلٹنا آسمان کی طرف۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس، لا تأکید کے لیے، یقیناً، نولی ہم پلٹا دیں گے آپ کو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ تحقیق کہ ہم بالضرور پلٹا دیں گے آپ کو، قبلتاً ایک ایسے قبلے کی طرف، ترضاہا ترضا راضی ہوں گے، ترضاہا جس سے آپ راضی ہوں گے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا پس یقیناً بالضرور ہم آپ کو ایک ایسے قبلے کی طرف پلٹا دیں گے جس سے آپ راضی ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا انداز بیان محبت والا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک تو حکم شرعی بتایا جا رہا ہے کہ قبلہ پلٹا دیا گیا، پھیر دیا گیا، اب مسجد اقصیٰ کی طرف نہیں، کعبۃ اللہ کی طرف ہوگا، لیکن انداز بیان محبت والا ہے، حکم والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے بھی حکم دے سکتا تھا کہ اے محبوب، بس اب ہم آپ کو مسجد اقصیٰ کے بجائے کعبۃ اللہ کا حکم دیتے ہیں۔ نہ یہاں پر مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے، نہ اس آیت کے اس حصے تک نہ کعبۃ اللہ کا ذکر کیا، بلکہ یہ بیان فرمایا کہ بس آپ جس سے راضی ہے اس طرف ہم آپ کے چہرے کو پھیر دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ پس آپ پھیر دیجئے، فَوَلِّ پس پھیر دیجئے، وجہ چہرہ، وجہ کا آپ کا چہرہ، فَوَلِّ وَجْهَكَ پس پھیر دیجئے اپنے چہرے کو، شطر آدھے کو کہتے ہیں، شطر آدھے کو کہتے ہیں، ون سائڈ، جیسا ہم بچپن سے حدیث شریف یاد کیے ہوں گے سبھی لوگ، الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، شطر آدھے کو کہتے ہیں۔ شطر المسجد الحرام اس آدھے طرف جس طرف مسجد حرام ہے، یعنی آپ گلوب کو اس طرح سے دیکھیں تو جہاں پر آپ ٹھہرے ہیں، جس طرف آپ کو مسجد حرام ملے، آپ ایسٹ کی طرف ہے تو آپ کو ویسٹ کی طرف جو ہے کعبۃ اللہ ملے گا، آپ ویسٹ کی طرف اگر ہے تو آپ کو ایسٹ کی طرف کعبۃ اللہ ملے گا، اگر آپ نارتھ سائڈ پہ ہے تو ساؤتھ سائڈ پہ ملے گا۔ اس طرح سے جس طرف مسجد حرام ہے، مسجد حرام کعبۃ اللہ کو کہتے ہیں،
مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو پھیر دیجئے۔ اور مسجد حرام کو مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس مسجد میں نہ آپ شکار کرنا جائز ہے، نہ پتا کاٹنا جائز ہے، نہ درخت کاٹنا جائز ہے، جی یعنی بہت سارے چیزیں جو باہر کی دنیا میں جائز ہوتے ہیں، اس مسجد میں پہنچنے کے بعد وہ مسجد کی حرمت اور عظمت کی وجہ سے آپ کو وہ سب کرنا جائز نہیں رہتا ہے۔ یعنی کئی مرتبہ حرمت اور عظمت بتانے کے لیے کئی ریسٹرکشنز لگ جاتے ہیں، جیسا کہ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی بادشاہ کا محل ہو، کوئی کنگ کا پیلس ہو، اور پیلس کے سامنے سے آپ گزر رہے ہیں، تو شاید آپ کو اس روڈ سے گزرنے کی اجازت مل جائے گی، لیکن وہاں پر ہانگ کرنے کی اجازت نہیں رہتی۔ آپ بڑی آواز میں اپنی گاڑی کو ہانگ نہیں کر سکتے، وہاں پر آپ کھڑے نہیں رہ سکتے، گزر جانا پڑے گا آپ کو۔ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کہتے ہیں، یہ کنگ کا جو پیلس ہے، اس کی عظمت ہے کہ یہاں پر بڑی آواز میں بات نہیں کی جا سکتی، یہاں پر ہانگ نہیں کیا جا سکتا، یہاں پر ٹھہرا نہیں جا سکتا، یہاں پر فوٹو نہیں لی جا سکتی ہے۔ تو یعنی ریسٹرکشنز جتنی باعظمت مقام ہوتی ہے، اس کے پریمیسس اور اس کے اطراف میں حرمت اور عظمت کی وجہ سے کئی چیزوں پہ پابندی لگتی ہے۔ اسی طرح سے کعبۃ اللہ اور اس کے اطراف جو مسجد حرام ہے، جو مسجد ہے کعبۃ اللہ کے اطراف بنی ہوئی مکہ مکرمہ کے اندر، وہ مسجد کو مسجد الحرام کہتے ہیں، کیونکہ اس کی حرمت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں وہاں پر آنے کے بعد منع ہو جاتی ہے۔ قبلتاً ترضاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اے محبوب، ہم آپ کو ایک ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہوں گے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ راضی ہوں گے۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ سے کیوں راضی ہے؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا پورا خیال رکھ رہا ہے، اپنے محبوب کی محبت میں ان کی رضامندی اور ان کی خوشنودی کا پورا خیال رکھ رہا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کعبۃ اللہ کو چاہنا محض ان کی اپنی خواہش تھی؟ یعنی بس ان کا دل چاہتا تھا اس لیے کعبہ پسند تھا ان کو، یا پھر کیونکہ انہوں وہاں پر پیدا ہوئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جائے پیدائش، اپنا پلیس آف برتھ سے محبت تھی، اس وجہ سے انہوں کعبۃ اللہ کی طرف قبلہ ہونے کو چاہتے تھے۔ کیوں چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواہشات یہ تابع حکم، تابع کیا کہتے ہیں، ارادہ حق ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے تابع ہوتے تھے سرکار کے خواہشات۔ یہ بڑے لوگ کی بڑی بات ہے، اور سرکار تو سب سے بڑے ہے۔ بڑے لوگ کی بڑی بات ہوتی ہے اور سرکار تو سب سے بڑے ہے۔ یعنی اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کے خواہشات بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے، یعنی نفس مطمئنہ جو کہتے ہیں، جب انسان نفس ہوتے ہیں، نفس کے الگ درجے ہوتے ہیں، سب سے نچلا نفس کا درجہ جو ہے نفس امارہ ہوتا ہے، اور اونچا درجہ جو ہے نفس مطمئنہ ہوتے ہیں۔ تفصیل تو اس کی بیان کر چکے ہیں ہم، آپ کسی اور خطاب میں میرے غالباً چینل پہ آپ کو مل جائے گا، یوٹیوب چینل پر۔ تو نفس مطمئنہ جو اونچے درجے کی نفس ہوتی ہے، نفس مطمئنہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ کے اندر خواہش ہی وہی پیدا ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی گناہ کی خواہش کرنا بند کر دیتا ہے من۔ نفس امارہ جو رہتا ہے وہ برائی کی خواہش کرتا ہے، نفس لوامہ کبھی کیا کہتے ہیں، برائی عمل کروا دیتا ہے لیکن بعد میں ملامت بھی کرتا ہے، اس طرح سے۔ تو نفس امارہ برائی کی خواہشات کرتا ہے، انسان اس سے فائٹ کرتا ہے اور یہ برائی میرے کو نہیں کرنا کہتا ہے، لیکن من تو کر رہا ہے کہ غلط کام کروں۔ نفس مطمئنہ کے اندر خواہش ختم ہو جاتی ہے، وہ ارادہ ختم ہو جاتا اس کے اندر برائی کا۔ تو نفس مطمئنہ کے والے جو ہوتے ہیں ان کے اپنے خواہشات تابع حکم الہی ہو جاتے، اللہ کے منشا کے مطابق ہوتے۔ اور جتنے لوگ کو نفس مطمئنہ نصیب ہوتی ہے، وہ عطا کرنے والی اور وہ واسطہ بننے والی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفس اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور ان کے ارادے کیا صرف ان کی اپنی خواہش ہے اس لیے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تھے۔ فرماتے ہیں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ، کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کو چاہتے کہ یہ قبلہ بن جائے؟
لأنها ادعى للعرب الى الایمان، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائریکٹلی براہ راست جن کے درمیان کام کر رہے تھے وہ عرب تھے، اور عرب کو کعبۃ اللہ پر فخر تھا۔ اگر کعبۃ اللہ قبلہ ہو جائے تو یہ عرب کو مسلمان کرنے میں زیادہ قوی ذریعہ بن جاتا۔ ایک مسلمان کو یہ کہا جائے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھو، جبکہ عرب کو یہ معلوم ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف یہود نماز پڑھتے، اور عرب کیا کرتے تھے؟ وہ تو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، کعبۃ اللہ کے اطراف میں آ کر سجدے کرتے تھے، اسلام سے پہلے بھی۔ تو عرب کا یہ مرکز تھا، اور یہود کا مسجد اقصیٰ، حالانکہ اصل قبلہ تو اس وقت مسجد اقصیٰ تھا، لیکن عرب کب مانتے تھے؟ عرب تو زیادہ تر مشرکین تھے، اور ان کو اپنے کعبۃ اللہ پر فخر تھا۔ اگر کعبۃ اللہ قبلہ بن جائے تو یہ سارے لوگ کو آسانی ہوگی اسلام کو قبول کرنے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو عطا فرمائی تھی کہ لوگ کو مسلمان کرنا ہے، لوگ کو اسلام پہنچانا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، امت کو جنت کی طرف لے جانا اور دوزخ سے بچانے کی جو طلب تھی، جو امت کو بچانا اور امت پر رحم کرنا، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہی مقصد اندر کارگر تھا۔ اسی لیے سرکار چاہتے تھے، نہ کہ اس وجہ سے کہ میرا پلیس آف برتھ ہے اور میرا بچپن وہاں پر گزرا اس لیے مجھے کعبہ چاہیے، نہیں نہیں، یقیناً اپنے پلیس آف برتھ سے اور اپنے وطن سے محبت ضرور رہی ہوگی، لیکن قبلۃً ترضاہا، یہ اس کو قبلہ بنانا سرکار اس لیے چاہتے تھے تاکہ لوگ اسلام کی طرف آئے اور جہنم سے بچ کر جنت کی طرف آ جائیں۔ لأنها ادعى للعرب الى الايمان لانها مفخرتهم، کیوں وہ لوگ کعبۃ اللہ قبلہ اگر ہو جائے تو وہ کیا کہتے ہیں، ایمان کی طرف آنے کے امکانات کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کے فخر، وہ کعبۃ اللہ پر فخر کرتے تھے، وہ مزاروں اور وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے تھے، وہ مطافہم کعبۃ اللہ کی طواف کرتے تھے، اس لیے سے ٹھیک ہے۔ قبلۃً ترضاہا، فرما اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمایا قبلۃً ترضاہا، امام نسائی فرماتے تحبها وتمیل الیہا لاغراضک الصحیحہ، کیونکہ وہ کعبۃ اللہ سے آپ محبت کرتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی طرف آپ کا دل مائل رہتا ہے اچھے ارادوں کی وجہ سے، جی اچھے ارادوں کی وجہ سے، جسٹ میرا ہے، میرے باپ دادا کا ہے، میرے دادا ابراہیم بنائے تھے اس لیے نہیں، نہیں، بلکہ لأغراضک الصحیحہ التی اضمرتها ووافقت مشیئت اللہ وحکمتہ، اور یہ جو آپ اچھی نیت اپنے من کے اندر رکھتے ہیں، یہی آپ کا ارادہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے، اے محمد آپ کی خواہش بھی وہی ہے، آپ کی خواہش وہی۔ اب آپ دیکھیں کیسا، یعنی محبوب اور محب کا رشتہ کس طرح سے بنا ہے، کیا کہتے ہیں، حبیب اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ محبت اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا۔ تو دونوں کا تعلق کیسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ جس قبلے کو چاہتے ہیں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے آپ راضی ہیں، ہم اس کو قبلہ بنا دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ ہی اسی چیز کو رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فنا ہے محبت الہی میں، اور اللہ کی محبت یہی ہے کہ محبوب کی مرضی پوری ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرماتے ہیں پس پھیر دیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ اب حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ شطر کے لفظ کے اوپر تشریح کرتے ہوئے امام نصفی بھی کچھ فرماتے ہیں، حضرت بحر العلوم بھی کچھ فرماتے ہیں۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ ٹھیک کعبے کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی ایگزیکٹلی کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ ہونا کمپلسری نہیں ہے، ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ ہونا چاہیے، لیکن ایگزیکٹلی اس طرف ہونا ضروری نہیں۔ مدینے والوں کے لیے مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے، یعنی اب آپ ایک 500,000 کلومیٹر، ایک سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، 500,000 کلومیٹر دور ہو گئے، وہ کعبۃ اللہ جو ہے ایک بڑے ہال کے اتنا سائز ہوگا نا، کتنا سائز ہوگا کعبۃ اللہ کا، ایک بڑے ہال کے اتنا سائز ہوگا، تو اس کعبۃ اللہ کی طرف ایگزیکٹلی رخ ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ چلو پھر بھی آپ انجینئرز کو سامنے رکھیں گے، اور وہ بوصلہ کیا کہتے ہیں، کمپاس، ہاں ہم لوگ عربی میڈیم والے نا، ہمارے کو بوصلہ یاد رہتا، وہ قبلہ نما اور کمپاس جو ہوتا ہے وہ رکھ کر، یہ کر کے انجینئرز اور ماہرین کو رکھ کر آپ مسجد کا قبلہ، چلو بالکل ایگزیکٹلی کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے ایگزیکٹ
قبلے کی طرف آپ کعبہ کی طرف کر دے سکتے، یہ پاسبل ہے، لیکن آپ جنگل میں جا رہے ہیں یا گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، گھر آپ شفٹ کر رہے ہیں ایک ایک گھر میں، تو بالکل قبلے کی طرف ہونا، ہاف ڈگری بھی، جیسا ہم ہندوستان کے رہنے والے، ہاف ڈگری بھی اگر ہٹ جائے نا تو کعبۃ اللہ آپ کو نہیں ملتا، یہاں سے اتنا ڈسٹنس ہے، کعبۃ اللہ نہیں ملے گا، ہاف ڈگری بھی، بلکہ کوارٹر ڈگری بھی اگر ہٹ جائے تو شاید کعبۃ اللہ آپ کو نہیں ملے۔ تو کیا فرمائے، شطر المسجد الحرام، وہ رخ پہ ہو گئے تو کافی ہے، جیسا ایسٹ ایک رخ ہے، ویسٹ ایک رخ ہے، آپ ویسٹ کی طرف چہرہ کر دیجئے یا ایسٹ کی طرف چہرہ کر دیجئے، کہے تو آپ کیا بالکل ایگزیکٹ ماپ کے تول کے کرتے، کیا اس طرف چہرہ کر دیتے، اس طرف چہرہ کر دینا کافی ہوتا ہے۔ اس لیے بعض فقہا اس طرح سے فرمائے ہیں کہ اگر کعبۃ اللہ سامنے ہو، کعبۃ اللہ بالکل سامنے ہو، اور اس سے نماز پڑھنے والا، دور سے نماز پڑھنے والا فرد جو ہے، اگر اس کی طرف رخ کرتا ہے لیکن تھوڑا رائٹ پہ یا تھوڑا لیفٹ پہ ہو جاتا ہے، تو کس حد تک وہ ہٹنے سے نماز ہو جاتی ہے، یعنی کعبے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، کہا جائے گا اس کو کہ کیا کہتے ہیں، کعبۃ اللہ سے 45 ڈگری اس طرف، 45 ڈگری اس طرف، یا 45 ڈگری اس طرف، اگر 90 ڈگری تک اگر آپ چلے جائیں گے تو وہ پھر آپ قبلہ رخ نہیں رہے، آپ قبلہ رخ رہے اسی وقت تک کہا جائے گا کہ قبلے سے اس طرف 45 ڈگری اور 45 ڈگری، آپ اس طرح سے اس کے درمیان کہیں پر بھی اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی، اور یہی کیا کہتے ہیں، یہ طریقہ بالکل صحیح ہے، مگر کوشش یہ کیا جانا چاہیے کہ ایگزیکٹ کعبے کی طرف ہو۔ ہاں اگر آپ مسجد حرام میں، کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ جائے، مسجد حرام کے پاس اگر پہنچ جائے اور کعبے سے رخ تھوڑا بھی اگر ہٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ کعبۃ اللہ سامنے نظر آ رہا ہے، جب سامنے نظر آ رہا ہے تو بالکل اس کی طرف چہرہ ہونا لازم ہوتا ہے، اور اگر سامنے نظر نہیں آ رہا ہے اور آپ کافی ڈسٹنس پر ہے تو 45 ڈگری کے اندر اس طرف اگر رخ ہو جائے تو نماز ادا ہو جاتی ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، أي جعل تولية الوجه تلقاء المسجد أي في جهته وسمته لأن استقبال عين القبلة متعسر على النائي، کیونکہ ایگزیکٹ کعبے کی طرف فیس کرنا دور رہنے والے کے لیے بہت مشکل ہے یہ۔ وذكر المسجد الحرام دون الكعبة دليل على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين، اور مسجد حرام کا لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قبلہ کون ہے؟ قبلہ تو کعبہ ہے، قبلہ کیا ہے؟ قبلہ تو کعبہ ہے نا، کعبۃ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، کیا کہتے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْكَعْبَةِ کا لفظ نہیں آیا، کعبے کی طرف منہ کرو نہیں آیا، مسجد الحرام کہہ کے آیا، کیونکہ مسجد حرام بڑی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر گنجائش بتا رہا ہے کہ دور سے رہنے والے افراد صرف اس طرف رخ اگر کر دیں تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں، اور حیث، اور جہاں کہیں، ما کنتم، حیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فولو، اب مومنین سے خطاب ہو رہا، پہلا خطاب پہلی لائن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی، اب دوسری لائن اہل ایمان کے لیے ہے، وحیث ما کنتم فولو، اور جہاں کہیں پر بھی تم رہو، فولو، پس پھیر دو، جی، وجوہکم، وجہ کی جمع وجوہ، وجوہکم، تمہارے چہروں کو، شطرہ، اسی کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جو لوگ کتاب، جن کو کتاب عطا کی گئی، یعنی اہل کتاب، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جو لوگ کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، لا يعلمون، يعلمون جانتا ہے، يعلمون وہ جانتے ہیں، لا لام تأکید کا ہے، لا يعلمون یقیناً جانتے ہیں، بالتحقیق جانتے ہیں، ضرور جانتے ہیں، انہ الحق، کہ انہ، کہ وہ حق ہے، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک جن لوگوں کو کتاب عطا کی گئی، یعنی اہل تورات، اہل انجیل، اہل زبور، جو سابق یہود و نصارہ، یقیناً جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ اس میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں کو یہ بات بتایا تھا کہ خاتم النبیین جو ہوں گے، آخری نبی جو آنے والے ہوں گے، وہ دو قبلے والے ہوں گے، صاحب القبلتین رہیں گے، ہر نبی کا ایک قبلہ رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو قبلے رہے ہیں،
دو قبلہ رہے۔ مکہ میں رہنے تک مکہ مکرمہ میں رہنے تک کعبۃ اللہ کی طرف بھی چہرہ کرتے تھے، اور اسی طرح سے یعنی کعبے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کعبے سے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن مدینہ شریف آنے کے بعد صرف صرف مسجد اقصیٰ کی طرف 16 یا 17 مہینے تک، اختلاف روایات کے ساتھ 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہونے سے پلٹ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم آتے ہی نماز کے دوران ہی پلٹ گئے، اور وہاں سے پھر کعبۃ اللہ ان کا قبلہ ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو دو قبلے والا ہونا یہ بھی ایک آخر نبی برحق ہونا اور نبی آخر الزماں ہونے کی علامات میں سے ایک علامت، نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، جس کو سابقہ انبیاء نے بیان کیا تھا۔ اور یقیناً اہل کتاب، کیونکہ اہل کتاب میں سے جو اہل علم تھے وہ لوگ کو پتہ تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کیے تو ان کی ایک اور نشانی جو ان کے پاس ذکر کی گئی تھی، انبیاء نے بیان کیا تھا، وہ بھی ثابت ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ ہٹ دھرمی کرتے رہتے تھے، مخالفت کرتے تھے۔ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی تم جو عمل کر اما یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں اس سے غفلت میں نہیں ہے، یعنی اہل کتاب جو کچھ عمل کر رہے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالی غفلت میں نہیں ہے۔